وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ مولانا رسول. تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کے کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ایمان والوں کے لیے. انسان کو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کی اپنی کمائی ہے. یوں تو اس نے بہت کچھ اپنے کرم سے معاف کر دیا، ورنہ وہ سب پڑھتا اگر تو پھر جھیلنے کی طاقت نہیں تھی. کلام پاک میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو عربی زبان، اور اس کی جمع ایدی آتی ہے. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. نہیں ہم کیا کریں گے تمہیں مصیبت میں ڈال کر؟ اور بہتوں کو تو وہ معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جب آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد میں نماز کے ارادے سے چل پڑتے ہیں تو وہیں سے آپ کی نیکی شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے گناہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے.
اور وہیں سے کچھ درجات جو آپ کے لیے مقدر ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ وضو کر رہے تھے، جب آپ نے ہاتھ دھویا تھا گٹوں سے لے کر کے، تو جتنے ہاتھ کے گناہ تھے وہ سب نکل گئے پانی کے ساتھ، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ سب گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ آپ کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ چھپے وہ بھی نکل گئے۔ کلی کیا آپ نے، منہ کے گناہ نکل گئے، اور اس منہ سے تو جانے کیا کیا گناہ ہوئے۔ کہیں کہیں تو منہ جو ہے وہ بھاڑ کی طرح سے کھلا ہوا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتے رہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو بات کم کرے، پوری عقل مندی، بات کم کرے، کام زیادہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے جو باتونی زیادہ ہے، ٹاکیٹو، وہ کام بہت کم کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب بات بنانے ہی سے کام چل جاتا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ پھل جھڑی بنا پھرتا ہے، خواہ نہ خواہ۔ لوگوں کا صرف دل بہلاتا ہے۔ دل بہلانا بھی اچھی چیز ہے جو پریشان حال ہے، لیکن گناہ کے ساتھ کسی کا دل مت بہلاؤ، نیکی کے ساتھ بہلاؤ، اچھی چیز۔ اسی طرح سے آدمی جب کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پورے ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب آدمی سر پہ مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، کانوں پہ مسح کرتا ہے انگلی ڈال کر کے، کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، گردن کا مسح کرتا ہے، جو گردن ادھر ادھر موڑی تھی دیکھنے کے لیے، اس کے گناہ سب نکل گئے۔ اور جو پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سب گناہ، پاؤں جانے کہاں کہاں چل کے گیا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ تو بہت ساری نیکیاں تو وضو ہی میں ختم ہو جاتی، یعنی گناہ، بہت سارے گناہ تو وضو میں ہی ختم ہو جاتے، لیکن یہ سب صغائر ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عبادات سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے معاف ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ امام اعظم کو تو اللہ نے وہ نگاہ دی تھی کہ جب کوئی وضو کرتا تھا اس کے گناہ جھڑتے تھے تو دیکھتے تھے گناہ کو۔ ایک دن آپ دیکھ رہے تھے ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور اس کے گناہ جھڑ رہے تھے، بہت بکثرت گناہ تھے اس کے، جیسے موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں
ویسے اس کے گناہ جھڑ رہے تھے، دیکھتے رہے آپ، نہیں دیکھ پائے، بہت کثرت سے گناہ اس کے گر رہے تھے۔ جلدی سے نگاہ پھیر لیے، اور کسی کہنے والے نے اس کو قلم بند بھی کر لیا کہ اچھا ہے کہ احساس نظر چھین لے مجھ سے، دیکھی نہیں جاتی تیرے بندوں کی تباہی۔ اتنا تباہ کار، اتنا گنہگار ہے، یہ سب گناہ ہی گناہ ہے۔ تو وضو میں معاف ہو گئے، پھر چل کے جو مسجد تک آئے، وہ تمہارے سب قدم جو ہے اس پر معاف ہوئے، نیکی لکھی۔ اسی لیے جو دور سے چل کے آتا ہے زیادہ ثواب کماتا ہے۔ دیارکم تکتب آثارکم، جتنی دور سے چل کے نماز پڑھنے آؤ گے نا ثواب بڑھے گا۔ اب کچھ لوگ تو یہی محلے سے نکلے اور گھس گئے مسجد میں، کچھ لوگ دوسرے محلے سے آتے ہیں، ان کا ثواب بڑھے گا، اور کچھ لوگ تو کئی محلہ چھوڑ کے وہ آتے ہیں، ان کا اور بڑھے، اور کچھ لوگ تو صبر سے چلے آتے ہیں، مضافات سے آتے ہیں، ان کا ثواب بہت بڑھ جائے، جانے کتنا ہو جائے۔ اگر صرف وہ نماز کے ارادے سے نکلے، کوئی اور ارادہ نہیں ہے، صرف نماز کا ارادہ، وہ کھڑے نہیں ہوئے مگر صرف نماز کے لیے، پھر تو ان کا ثواب کچھ ڈھیروں ڈھیر لگا دیں گے، ڈھیروں ڈھیر ثواب ہو جائے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہتوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو اس طرح سے معاف کرتا ہے تمہاری عبادات سے۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو اصابت کے معنی پہنچنا، اصابت کے معنی پہنچنا، تو پہنچی انہیں، سیاح کی جمع ہے سیاح، سیاح کہتے ہیں گناہ کو، اس کی جمع سیئات ہے، تو پہنچی انہیں، تو پہنچا انہیں سیئات، وہ گناہ، ما کسبو، جو انہوں نے کمائے، یعنی وہ گناہ انہی کو کھا گیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گناہ دوسرے کو ہلاک کر دے گا، وہ تو ٹھیک ہے، ہلاک ہو یا نہ ہو، لیکن گناہ کرنے والا خود ہلاک ہوگا۔ یہ گناہ کا وبال اپنے اوپر لوٹتا ہے۔ جیسے پہاڑ کے دامن میں آپ کھڑے ہو کے کبھی آواز لگا کے دیکھیں تو جو آواز بھی آپ لگائیں گے نا وہ پہاڑ آپ کو واپس کر دے گا، وہی آواز آپ سنیں گے، آپ ہی کی طرف آئے گی، جو آپ آواز دے رہے ہیں وہ واپس آ جائے۔ اسی طرح جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہماری ہی طرف واپس آتا ہے، سزا ہو کر کے واپس آتا ہے۔ جو اس گناہ کی سزا ہے وہ آ جاتی ہے۔
تو پھر بھیا کماتے وقت ذرا ہوشیار رہو کہ کیا کمانے جا رہے ہو. پہلے دیکھ لو دل میں کہ کیا کمانے جا رہے ہو. گناہ کمانے جا رہے ہو، سمجھ لو تمہاری طرف واپس آئے. ارے یہ تو آپ جانتے ہو، جو آپ بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے نا. تو آپ نے اگر پھول کی کھیتی کی ہے تو پھول آپ حاصل کریں، اور کانٹے آپ نے بوئے ہیں تو پھر آپ کو کانٹا فصل کی صورت میں برآمد ہوگا. اسی لیے ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے، ٹھیک ہی کہا ہے، کہتا ہے جو تو کو کانٹا بوئے تاہی بوئے تو پھول. تو کو پھول کے پھول ہیں، واقو ہیں ترسول. جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، آپ سے ہو سکے تو بڑی مشکل بات ہے تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ، یہ بڑا مشکل ہے. کہا ایسا کیوں کریں ہم، وہ تو ہمارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، یہاں تو پائیں تو تلوار بچھا دیں اس کے راستے، نیزے بچھا دیں، کیلیں بچھا دیں اگر چلے تو. کہا نہ ہو سکے تو پھول بچھاؤ. کہا کیوں ایسا کیوں کرے؟ کہا اس لیے کرو کہ اس نے کانٹا بویا تو اس کو کانٹا ہی ملے گا، اور تم نے پھول بویا تو تمہیں پھول ملے گا. کسی کو دیکھ کے آپ مت کرو. اور مکارم اخلاق یہی چاہتا ہے، حسن اخلاق یہی چاہتا ہے، خلق کریم یہی چاہتا ہے، خلق حسن یہی چاہتا ہے. اور ہمارے نبی تو خلق عظیم پر ہیں. یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے جو خلق، یہ دونوں کے اوپر ہے. یہاں تو پہنچ کے صاحب اخلاق اپنی نیکیوں میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے جتنا کوئی برائی میں بڑھتا ہے. جیسے جیسے کسی کی برائی بڑھے گی ویسے ویسے اس کی نیکی بڑھتی جائے گی. کتنی بھی برائی کرو اس کی نیکی سے تمہاری برائی آگے نہیں بڑھ سکتی، اس سے بڑی جو ہے نیکی دے کے تم سے ملے گا. یہ خلق عظیم ہے. وہ تو اتنا تو سمجھ لیا کہ یہ ہماری کمائی ہے جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے. پھر سے سن لیجئے، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کچھ کی ہوئی کمائیوں کی برائیاں. جو کمایا تو وہی پڑا، بہت تو معاف ہو گیا ہے. یعنی جنہوں نے برائی کی. والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، یعنی اہل قریش میں سے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اہل قریش میں سے، سیصیبہم، ان قریب انہیں بھی پہنچے گا. قریش والے بھی خوب ظلم کر رہے ہیں، بہت اذیت آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پہنچا رہے ہیں. تو اگر اگلے اپنے برائیوں کی شامت کو جا پہنچے تو یہ بھی قریش بھی ان قریب جو ہے اپنی برائیوں کی شامت میں گرفتار ہو جائیں گے. ان قریب، سین قرب کو بچاتا ہے. سین اگر آ گیا تو نزدیکی بتاتا ہے کہ اب دیر نہیں ہے، ان کو بھی سزا ملنے والی ہے. اصل میں تھوڑی دیر ہوتی تو آدمی سمجھتا آنی ہوتی سزا تو آ گئی ہوتی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا. جب یہ سوچتا کہ اب کچھ نہیں ہوگا تو ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب اطمینان ہو جاتا ہے آدمی، اطمینان کہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو گیا تو برسوں ہو گیا. لیکن سن لو ایک بات میں بتاتا ہوں،
گناہ جو ہے کبھی بھلایا نہیں جاتا، چاہے جتنے برس گزر گئے ہوں۔ اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، بوسیدہ نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی ہوتی نہیں، ہمیشہ نہیں رہتی۔ نیکی اگر ہو گئی نا ہمیشہ نہیں رہے گی، اس پر بوسیدگی اور کہنگی نہیں آتی، کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور دینداری مرتی نہیں۔ اگر صحیح معنوں بھی دینداری ہے، بہت مشکل ہے۔ دین کو مارنے کے لیے کیسا دنیا اٹھی ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے، کیسے کیسے چمچوں کو استعمال کر رہے ہیں چھوٹے بڑے، سب سلطان و شیوخ لگے ہیں دین کو بگاڑنے میں۔ لیکن دین ایسی زندگی لے کے آیا ہے کہ وہ مرے گا نہیں۔ یہ مارنے والے سب مر جائیں گے، دیکھنا کیسے مرتے ہیں، اور سب شامت کو پہنچ رہے ہیں، اب سب پہنچ رہے ہیں۔ جو کل تک ان کی خوشی کا سبب تھی وہی چیز اب غم دے رہی ہے۔ تو ان کو عنقریب، اس میں پیشین گوئی کر دی گئی کہ عنقریب قریش کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ سیئات، تو بدر میں ملی، بدر میں وہ سزا ان کو ملی۔ بدر کی لڑائی میں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ بدر کی جنگ پہلی باضابطہ جنگ تھی، اور یہ انتہائی بے سر و سامانی میں لڑی گئی۔ افراد بھی برائے نام تھے، 313 تھے، اور اسلحہ بھی برائے نام۔ نہ افرادی قوت کچھ تھی، نہ کوئی اسلحے کی طاقت تھی۔ ایک خدا کی طاقت تھی جس نے اکیلے سب کو شکست دیا۔ سب کو شکست دیا، اور وہ شکست دی ہے جن کے 70 جلیل القدر لوگ مارے گئے۔ ان کے نزدیک جو جلیل القدر تھے، نہیں تو ذلیل القدر تھے۔ اور 70 قیدی بنائے، بہت کمر ٹوٹ گئی تھی، سزا مل گئی ان کو۔ کہا تھا کہ عنقریب ہوگا ایسا، اور وہیں سے یہ مایوس ہونے لگے کہ اب اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت سے جو مایوسی چلی ہے تو اس کا سلسلہ آج تک دراز ہے۔ اس وقت بھی کفر یہی سوچ رہا ہے کہ اسلام مٹنے کا نہیں ہے۔ بہت کوششیں ہوئیں، بڑی تراکیب ہوئی، بڑے جتن کیے گئے، بڑے نو رتن پیدا کیے گئے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اب انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کی نبض ڈوبنے والی نہیں، اس لیے کہ اسلام کا نظام نظام حیات ہے۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ زندگی کا نظام ہے، موت کا نہیں ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔ یہ حضور کے 4 یار تھے، اصحاب 4،
جو بڑے بڑے وزراء ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ تعالی نے، اپنے خون پسینے سے انہوں نے سیراب کیا اس کو. اب یہ مایوس ہو رہے ہیں سب کچھ کر کے. جب ان کی امید بنتی کہ چلو اب ختم کر چکے، جبھی تو وہیں سے تو کروٹ دیتا ہے. کچھ نہیں تو شام میں دیکھیے امریکہ اور اس کے ہواری سمجھتے تھے اس کے چمچے کہیں، ہواری کیا ہے، سعودی ہے، ٹرکی ہے، قطر ہے، یہ سب چمچے ہیں، شاہ لوگ سب چمچے، پکے پرلے درجے کے چمچے، کچھ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سمجھے تھے کہ بہت اچھا کر لیا ہم نے. بولتے تھے کہ بشار الاسد کو جانا ہی ہے. ہمیں بشار الاسد کا تو نام شام چلا گیا، تم نے ایک مسلم ملک کو تباہ کر ڈالا. بشار الاسد کوئی چیز ہے؟ ایک کمینہ بہت کمینہ بھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا ملک تباہ کر دیں گے آپ؟ ایک کمینے کی سزا سب کو دیں گے؟ تو ایسا طیب و طاہر آپ ڈھونڈ کے لاؤ کون ہے شاہوں میں. صرف بہانہ لیتے ہو. جب بہت خوش ہو رہے تھے تو اسی وقت معاملے نے پلٹا کھایا. روس کو، سوویت یونین کو امریکہ دفن کر چکا تھا، وہ قبر سے نکل کے پھر چلا آیا شام میں، اور ان کے ناک کا بال ہو گیا. اور مردے کا نکل کے آنا اب ان کی موت کی دعوت. بہت خوش ہو رہے تھے وہی چیز سے بہت. اب کیوں نہیں کہتے کہ اس کو جانا ہی ہے؟ اب صلح کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہی کہے جاؤ جو پہلے کہتے تھے بشار الاسد کو جانا ہی ہے، یہ کہو. اگر اپنے عزائم میں تم پکتے ہو، تمہارے پرکھے پکے ہیں، کیوں نہیں کہتے ہو؟ صرف مسلمانوں ہی پر ٹوٹ پڑنا تمہارے لیے آسان؟ صرف مسلم ممالک ہی کے لیے آفت بے درما بننا ہے؟ صرف آپس میں ہی ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ہے؟ تمہاری فکریں ماری گئی ہیں، تمہاری سمجھ بوجھ پر پتھر پڑ گیا ہے، تمہاری دینداری برائے نام ہے. اس کا جائزہ لو. تو کچھ خوش آمدی، کچھ چمچے تمہارے ہیں، وہ منہ کھولنے کے لیے تیار. تم نے منہ میں ان کی کچھ ہڈیاں ڈال دی ہیں، وہ کیا بولیں گے؟ مجال ہے وہ بولیں گے؟ وہ تو کہہ دے گا اتھینٹک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تمہارے چمچے کچھ نہیں کر پائے. یہاں اکثر ایسا ہوا جب آدمی سمجھتا ہے سب کام بن گیا تو ہی بگڑ جاتا ہے. اور اچانک ایسا ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچے سب بگڑ گیا ہے، اچانک قدرت اپنا کرم کرتی سب بن جاتا ہے. اب سمجھ لو سب اس کے کرم سے بنتا ہے. یہ اور بات ہے جو بگڑتا ہے ہمارے ہاتھوں بگڑتا ہے، اور بگاڑ کے سوا ہمارے ہاتھوں میں ہے کیا؟ ہم بگاڑتے ہیں وہ بناتا ہے. ہم بگاڑنے ہی کے لیے شاید یہاں آ گئے ہیں، اور اس کا کرم ہے جو بناتا ہے. چلو وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہے وہ کچھ تھکانے والے. قدرت کو اگر چاہیں لوگ تھکا دیں تو قدرت کہیں تھکتی ہے؟ لوگ تھکتے ہیں، قدرت کو کوئی تکان نہیں آتی. زمین آسمان بنانے میں کچھ نہیں تکان آئی، تو یہ سب حالات بنانے میں کیا ہو؟ مَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تحقیق کہ ہم نے آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور زمین کی، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کی، اور ہم کو تو کوئی تکان آئی نہیں۔ تکان وہاں کہاں آتی ہے؟ تو کوئی خدا کو تھکا نہیں سکتا ہے، اور خدا سے بھی بچ کے کوئی نکل بھی نہیں سکتا، اور کھو تو چکمہ دے کے بچ کے نکل جائے، خدا سے کون بچ کے نکل؟ اسی لیے چیلنج کیا کہ زمین آسمان کے کناروں سے اگر تم بھاگ کر کے نکل سکتے ہو تو نکل کے دیکھو، پھر نکل کے جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو ہماری ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن اور اے گروہ انس، اے انسان، اگر تم سے ہو سکے تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، فانفذوا لا تنفذون، نہیں نکل کے جاؤ گے الا بسلطان، لیکن جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو میری ہے۔ اسی کو ایک عارف نے اپنے انداز میں کہا ہے، عارف کہتا ہے بندہ بندہ ات غیرت برد گئے بر درے غیرت روت ور روت چوں بن گرد ہم شاہ آئمت، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ اور آگے لا تقنطوا والی آیت آ رہی ہے، بہت بڑی ہے، بڑی امید والی آیت ہے، آگے آ رہی ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے۔ بندہ کتنا کمزور ہے اور آقا کیسا ہے، اوہ سب کچھ اسی کا ہے۔ کہا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آقا کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ کیوں جاؤں، یعنی شرک کیوں کروں، مانگنے میں بھی کسی سے کیوں جاؤں مانگنے کے لیے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ کہیں کسی اور دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگ، وہاں شرک بھلے نہ ہو لیکن مجھے تو کہیں اور جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیا مانگوں کسی سے، مانگنا ہے تو تیرے ہی در پہ مانگوں، یہی صدا لگاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ لیکن کبھی حالات سے مجبور ہو کے کہیں چلا بھی گیا، کہیں چلا بھی گیا، بندہ ہوں گرا پڑا، کہیں حالات سے مجبور ہو کے اگر مانگنے کے لیے کچھ چلا بھی گیا کہ چلو یہاں دیکھ لیں، جب آنکھ کھول کے دیکھا تو اس گھر کا بادشاہ بھی تو ہی ہے، ہم شاہ آئے وہاں تو ہی، کہیں گیا بھی سب جگہ تیری حکومت، تیری سلطنت، الا بسلطان، تیری سلطنت، تیری ہی دلیل سے کوئی باہر جا سکتا ہے، نہیں تو نکل نہیں سکتا ہے۔ اولم یعلموا، کیا انہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہوا، نہیں جانا انہوں نے کہ ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ بسط کرتا ہے رزق کو، بسطا کے معنی ہیں پھیلانے کے، اللہ پھیلاتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، بسط کے معنی پھیلانا۔ بساتی جانتے ہو آپ، بساتی سنا ہے کہیں، جو اپنا سامان روڈ پہ پھیلاتا رہتا ہے، بسط کے معنی پھیلانے، یہ عربی لفظ ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ،
اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر کے معنی اندازہ کرنا بھی ہے، قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر روزی کشادہ ہوئی تو برائے امتحان، اور روزی تنگ ہوئی تو برائے ابتلا۔ جی صاحب، نہ کوئی تنگی سے کچھ گھبرائے اور نہ کوئی کشادگی سے بغلیں بجائے، کہیں بھی نہ بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے رزق کی کشادگی پر، اور نہ بہت دل تنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ روزی تنگ ہوئی ہے نا، کشادہ کر دے گا پھر، نہ وہ بڑھاتا ہے گھٹاتا۔ حضرت یونس کے لیے اسی سے آیا، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، میرا پیارا بندہ ہے تو میں تنگی نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ ہم قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے، یہ کبھی نبی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قدر کے معنی تنگی کرنا۔ سمجھے تھے کہ اس بات پہ میری تنگی نہیں ہوگی، جو ہو گیا تھا۔ قوم کے پاس سے نکل گئے تھے، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے، نہیں سنا تو مایوس ہو کر کے چلے گئے۔ اور جو عذاب کی بات آپ کر رہے تھے وہ بھی سنا دیا۔ قدرت چاہتی تھی کہ قوم میں رہیں، مانے نہ مانے نہ مانے، ذمہ داری منانے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری منانے کی نہیں ہے، سنانے کی ہے۔ اور اللہ توفیق دے تو کچھ جو کچھ ہو سکے دکھانے کی بھی ہے۔ بالکل سنا کر کے ہم فارغ نہ ہو جائیں، ہمارے حال سے اس کو دیکھا بھی جائے، بس اس سے آگے نہیں۔ کچھ دکھائیں کچھ سنائیں، لیکن ریاکاری نہ ہو، ریا بھی نہ ہو، سمعہ بھی نہ ہو، سنانے کے لیے نہ ہو، سنانا سنانے کے لیے نہ ہو، دکھانا دکھانے کے لیے نہ ہو، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تب ہوگا کام۔ یہاں قدر کے معنی تنگ کرنا، روزی اسی کی طرف سے تنگ کی جاتی ہے کہ ہم روزی کو تنگ کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں جو ہے آیت نہیں ہے، آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب جو عبرت بھی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے، اگر اس میں سے کسی ایک مضمون کو آپ لے لیں تو ابھی صبح ہو جائے گی، اتنی نشانیاں ہیں اس میں، بہت ساری نشانیاں۔ لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، شک کا نہیں ہے۔ جب روزی ہمارے پاس ہے تو مجھ سے بندہ کیوں نہیں مانگتا؟ سب کچھ تو میرے ہاتھ، میں کشادہ کرتا ہوں، میں تنگ کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں، ملک و مال میں دیتا ہوں، ملک مال میں ہی سلب کر لیتا ہوں۔ جب سب کچھ ہے اسی کے دستے کو، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ تو چاہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے۔ یہ آخر میں کہہ دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے نشانی، اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی بہت بڑی شان، ایمان والوں کے لیے ہر چیز میں نشانی ہے۔ میں کیا بتاؤں،
جب ایمان کی شانیں بہت بڑھ جاتی ہیں نا تو یہ ہاکرس جو بولی لگاتے ہیں گلی کوچے میں، اس میں بھی ان کے لیے سبق ہے۔ حالانکہ وہ تو اپنا دھندا کر رہے ہیں، اس سے بھی سبق لیتے۔ کوئی اللہ والا بیٹھا تھا اپنے بالا خانے پر، اپنی چھت پہ بیٹھا تھا بیچارہ اپنے گھر میں، اور کسی نے نیچے سے ایک آواز لگا دی، الخیار بدانقین، عربی میں آواز لگائی۔ عربی والا تو عربی بھی بیچتا ہے نا، آپ عرب میں جاؤ دیکھو کیسا بیچتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے جب عربی میں آواز لگاتے ہیں۔ تو اس نے آواز لگا دی الخیار بدانقین۔ ابھی اللہ والا اپنی جو ہے عبادت میں لگا تھا، اللہ کی یاد میں مشغول تھا، جب اس نے سنا تو کہا ارے نیکیاں اتنی سستی بک رہی، 2 دمڑی کی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نیکیاں 2 دمڑی کی، خیر کے معنی نیکی، اس کی جمع خیار ہے۔ کہا نیکی آج اتنی سستی بک رہی ہے، جلدی سے اتر آیا اوپر سے، دیکھو جس کا خیال جدھر ہوتا ادھر ہی ہوتا، اور لگا پوچھنے کہ وہ آواز دینے والا کدھر گیا، جس خیال میں ہوگا وہی کرے گا نا۔ کہا کون آواز دے رہا تھا؟ کہا ابھی کوئی نیکی بیچ رہا تھا، یہاں کہہ رہا تھا کہ الخیار بدانقین۔ ارے بولے وہ ککڑی بیچ رہا تھا۔ خیار ککڑی کو بھی کہتے ہیں، اور خیار خیر کی جمع ہے تو وہ اس کے معنی نیکیاں بھی ہیں۔ ککڑی ککڑی جو ہوتی ہے، کھیرا ککڑی، کہا ککڑی بیٹے، کہا اچھا اچھا اچھا، تو بیچارے بیچ ہمیں ککڑی بھی کوئی بیچے تو سمجھے نیکی بیچے، اس طرح سے خیال۔ یہ اللہ والوں کے کتنے ستھرے خیالات ہیں۔ وہ ککڑی کی بھی آواز لگائے تو نیکی سمجھتے ہیں، خیار کی۔ اسی لیے حکیم لکھتے ہیں تخم خیار ہے، 2 خیار، 2 ککڑیوں کے بیچ، خیار مانے ککڑی بھی اور خیار مانے نیکی بھی۔ لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کا لطیفہ ہے، اور یہ لطیفہ لطف سے ہے، یہ اللہ والے اس سے سبق لیتے ہیں، ہر چیز سے سبق لیتے ہیں۔ ہمیں ایک گھاس کو بھی دیکھتے ہیں نا تو سبق لیتے ہیں، ایک گھاس ایک سبزے کو بھی دیکھتے ہیں تو سبق لیتے ہیں، اور ہم بڑی بڑی چیزوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے کچھ سبق لینے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے مصیبت دور ہوئی سمجھے سب دلیدر پار ہو گئے، ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ یہ درس آج کا اسی پہ ختم ہوا۔ تو کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ بہت ساری نشانی ہے الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ ایک بڑا درس آ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا والا، بڑی امید والی آیت، ارجع آیت ہے۔ اس آیت میں سب کے لیے امید بنتی، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، جو آگے آیت آ رہی ہے۔ خدا کرے کہ کچھ اس طرح سے اس کا بیان قدرت کی طرف سے آ جائے، جیسے آیا کتاب اس کی ہے میرے جیسا گرا پڑا بیان، کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی